سب سے بڑا ذریعہ ذکر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اگر کوئی غلطی، کوئی گمراہی، کوئی گناہ، کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندے اپنے اللہ کو بھول جاتے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ کو اللہ تعالی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، لیٹے بھی ذکر کر سکتا ہے۔ نہ وضو کی شرط ہے، نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط ہے، ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کا نام رہے۔ جب عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جب کبھی خاموش ہے اس وقت بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ میں نے اپنی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا، جو یہیں ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہے، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھی۔ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھی۔ میرے دادا بھی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے۔ یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی ساتھ ہی پڑھا ہے اور ساتھ ہی فارغ ہوئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں ساری زندگی پڑھاتے رہے، اور کئی پشتوں نے ان کی شاگردی کی۔ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور عادت یہ تھی کہ جب سارے ہفتے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں، تو جب جمعرات آتی تھی، چھٹی کا دن آتا تھا، تو وہ پیدل دیوبند سے گنگوہ تک سفر کیا کرتے تھے، اور رات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارتے تھے، اور اگلے دن جمعہ حضرت کے ساتھ پڑھ کر پھر پیدل واپس دیوبند آتے۔ تو وہ خود بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی میری دادی صاحبہ کو بھی مرید کرایا ہوا تھا۔ تو ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہر سانس کے ساتھ ہم سنتے تھے، ہر سانس کے ساتھ اللہ 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 کی آواز آیا کرتی۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر کا اس طرح عادی بن جاتا ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سموئی ہوئی ہو، اور جتنا یہ ذکر بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اس کے سامنے آخرت کا دھیان رہے گا، اور آخرت کا دھیان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور جو جرائم سے باز رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی قسمیں ہیں ذکر کی، جن میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا تلاوت قرآن۔ تو میں اس طرح شروع کرتا ہوں، یعنی آپ حضرات کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جب آدمی صبح کو بیدار ہو اور نماز فجر ادا کرے تو فجر کے بعد جو نماز فجر کے بعد کی جو دعائیں، نماز کی جو دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر پڑھے، اور تسبیحات جو ہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے اور دعا کرے۔ جو کچھ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر چند چیزوں کا اہتمام اور التزام کر لے، جس میں مشکل سے 15-20 منٹ ہی خرچ ہوں گے، اس سے زیادہ شاید اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن 20-25 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت، یہ ہر بندہ اپنے ذمے لازم کر لے کہ جب تک میں قرآن کریم کی کوئی تھوڑی بہت تلاوت نہیں کر لوں گا دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا۔ اچھا تو یہ ہے کہ پارہ کم از کم روزانہ ہو جائے، نہیں وہ آدھا پارہ، پاؤ پارہ، بہت مشغول آدمی ہے تو چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن تلاوت کے بغیر کوئی دن خالی نہ جائے۔ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں تلاوت کے کیا فضائل ہیں اور اس کے اوپر کیا اجر و ثواب ہے، اور
اس کے کیا فوائد ہیں۔ دوسرے نمبر پر کچھ تھوڑا سا ذکر تلاوت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر 3 چیزوں کا کم از کم التزام کر لے بندہ، کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے نا، یہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ دوسرے استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی ایک تسبیح۔ آپ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ۔ 70 کا لفظ اسی حقیقی عدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تکثیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اول تو معصوم بنایا تھا، آپ سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں، اللہ نے معصوم بنا دیا، کبھی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر کبھی ہو جائے تم سے کوئی غلطی تو قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا، یعنی اول تو گناہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات ان کی چھوٹی چھوٹی فروگزاشتوں کو بھی وہ اپنے لیے گناہ سمجھتے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ترقی کا فرماتے تھے، درجات میں آپ کے ہر آن ترقی ہو رہی ہوتی تھی۔ آج ایک درجہ ہے، بڑا عالی شان درجہ ہے، لیکن اگلے دن مثلا اس سے اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا، اس سے اگلے دن اس سے اعلیٰ درجہ، اس سے اگلے دن اور سے اعلیٰ درجہ۔ تو جب اعلیٰ درجے پر آپ پہنچتے تو اپنے پچھلے درجے کو اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو میں نیچے والے درجے میں تھا، یہ میرے لیے تو میری غلطی تھی، میرا گناہ تھا، اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ مقرب لوگوں ان کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں۔